الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل ہم نے سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے پڑھا تھا اور آج ہم سورہ بقرہ کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ جو قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورت ہے، اور اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اگر ہم اس کی پارٹنگ کریں، اگر ہم یہ دیکھیں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اگر ان کو الگ الگ لائنز میں ہم ڈیوائڈ کریں تو سورہ بقرہ کے اندر سب سے پہلے اہل ایمان کا، پھر کافروں کا، پھر منافقوں کا تذکرہ ہے، اور حضرت آدم اور شیطان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ایک اکثر جو حصہ ہے اس کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کی تحریفات، ان کے جو انحرافات تھے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور امت مسلمہ کی جو تشکیل ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہودیوں کے عروج و زوال کے اسباب، اور ان کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے میدان میں سسپینڈ کیا، معزول کیا، اور جو سزائیں ان کو دیں، معزول اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح انسانیت کی جو ذمہ داری جن لوگوں کو دی تھی، جن انسانوں کو دی تھی، جن امتوں کو دی تھی، اور انبیاء علیہم السلام کا ایک سلسلہ رکھا تھا، لیکن جب بنی اسرائیل نے نافرمانیاں کیں اور انہوں نے مستقل اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس فرض منصبی سے گویا ہٹا دیا، اور اس کے بعد نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو یہ پورا جو بیان ہے سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد پھر امت مسلمہ کی جو انٹرنیشنل امت مسلمہ کو جو رول پلے کرنا تھا، اس کی تیاری اور اس کا ایک جو سسٹم ہو سکتا تھا، اس کی تیاری اور اس کا جو خاکہ تھا، وہ سورۃ البقرہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، جہاں تک مطلب ہے البقرہ کا، تو بقرہ کہتے ہیں گائے کا نام ہے، گائے کو کہتے ہیں، اور ایک جگہ گائے کا تذکرہ آیا ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام البقرہ رکھا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہ یہ سورت مدنی صورتوں میں سے ایک ہے، ان صورتوں میں ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی۔ اچھا، ایک بات اور یہاں پر ذہن رکھیں شروع کرنے سے پہلے، کہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں، چونکہ جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرہ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، پہلے پارے سے شروع ہو کر تیسرے پارے کے آدھے تک میں جا کر تقریباً آدھے سے کچھ پہلے ختم ہوتی ہے۔ اتنی بڑی سورہ ہے، اور اس کا نام، ایک عنوان اس کو دے دیا گیا۔ تو عمومی طور پر قرآن مجید کی جو صورتوں کے نام ہیں وہ پہچان کے لیے رکھے گئے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہوتا کہ البقرہ ہے تو پھر بقرہ یعنی گائے کے تعلق سے اس کے اندر گفتگو ہوگی۔ قرآن کی صورتوں میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مختلف مضامین کو شامل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے شامل کیا ہے، بیان کیا ہے، لیکن ایک پہچان کے طور پر ہر سورہ کا ایک نام ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے اہل ایمان کی صفات کا بیان ہے، الف لام میم۔ سب سے پہلے یہ جو لفظ ہے الف لام میم، اس کے معنی اصل میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس کے معنی کی وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ عظیم کتاب جس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر اس کا ایسا تکملہ فرمایا، ایسی مکمل اور جامع کتاب فرمائی ہے کہ اس کے اندر شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر کسی کے دل میں خدا نخواستہ اس کے تعلق سے کوئی بھی بات ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کافر ہو جائے گا۔
اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے بعد جو بات کہی گئی ہے کہ یہ مکمل کتاب ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب مکمل ہدایت نامہ ہے، ایک ایسا ہدایت نامہ جس سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو دنیا اور آخرت کی تباہی سے اپنا بچاؤ چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنا تحفظ چاہتے ہیں۔ دیکھیے متقی کا جو معنی ہے تو متقین کی بڑی وسیع ڈیفینیشن ہو سکتی ہے، اور اس کی ترجمانی یہی ہے کہ وہ لوگ جو دنیا اور آخرت کی تباہی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہوں، اپنا پروٹیکشن چاہتے ہوں، اپنا تحفظ چاہتے ہوں، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، یعنی اس کی ہدایت کا فائدہ ان لوگوں کو ہوگا، ورنہ تو قرآن مجید میں خود کہا گیا کہ یہ ھدی للناس ہے، گائیڈنس فار دی مینکائنڈ، سارے انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، لیکن اس کی ہدایت کا جو اصل فائدہ ہوگا وہ فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو متقین ہیں، جو آخرت کی اور دنیا کی تباہی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اپنا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اب وہ لوگ کون ہوں گے جو اپنے آپ کو ان تباہیوں سے بچانا چاہتے ہیں؟ تو ان کے تعلق سے بات آ رہی ہے کہ وہ لوگ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر، انسین غیب جو ہے یعنی ان حقائق پر جن کو نہ دیکھا اور نہ اپنے حواس سے یعنی اپنے سینس سے جس کو محسوس کیا، بلکہ نبی کے بتانے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ لوگ، اب ایسا ہوتا ہے نا کہ غیب کیا ہے بھائی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ غیب پر ایمان لانا یا ایمان بالغیب کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ تمام چیزیں جن کی حقائق کو نہ کبھی دیکھا ہے اور نہ جن کو محسوس کیا ہے لیکن نبی کی تصدیق پر اس پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز صحیح طور پر، صحیح نیت اور مقصدیت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے نماز کو صحیح نیت کے ساتھ ادا کرنا، صحیح مقصد کے ساتھ ادا کرنا، پوری پابندی کے ساتھ ادا کرنا، نماز کے جو مطالبات ہیں، اس کی جو کنڈیشنز ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، یہ نہیں ہے کہ گویا ایک رسم کے طور پر یا پھر اس لیے کہ بس اپنے سر سے ٹال دیا جائے اس لیے نماز پڑھنا، بلکہ اس کے صحیح جو اس کا مقصد ہو سکتا ہے، اس کے جو مطلوبات ہو سکتے ہیں، اس کی جو کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، اس اعتبار سے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو صحیح مقصد کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو بھی نعمتیں ہم نے انہیں دے رکھی ہیں ان میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق عطا کیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کا مطلب پیسہ ہوتا ہے، رزق کا مطلب مال ہوتا ہے، حالانکہ زندگی میں جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوں وہ تمام کے تمام اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق ہے۔ اب ان نعمتوں میں سے خرچ کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کی زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ کا مطلب بھی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان مال کی زکوٰۃ کو ادا کرتا رہے اور یہ سمجھے کہ کافی ہے، بلکہ ہر چیز کے حق ادا کرتا رہے اور اس کی گویا کہ زکوٰۃ ادا کرتا رہے، یہ ضروری ہے۔ ان تمام کے حقوق کو جب ادا کرتا ہے تو اصل میں یہ مصداق بنتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں، یہ اہل ایمان، جو اہل ایمان ہیں جن کو قرآن کی ہدایت کا فائدہ ہوتا ہے، جو ھدی للمتقین کے مصداق بنتے ہیں، قرآن کی ہدایت سے جن کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو صحیح ڈھنگ سے نماز ادا کرتے ہیں، جو اللہ کی دی ہوئی چیزوں کی، جو نعمتیں اللہ کی ہیں اس کے حق ادا کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ جو ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اے نبی، جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہیں اور آپ سے پہلے نازل کی گئی، یعنی مسلمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے یہ ضروری ہے، صرف یہ نہ ہو کہ قرآن پر ایمان رکھنا کافی ہوگا، بلکہ اس سے پہلے بھی
اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء پر جو بھی چیزیں نازل فرمائی ہیں ان تمام پر ایمان رکھنا یہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے کہا گیا الذین یؤمنون بما انزل الیک، اے نبی جو آپ پر نازل کیا گیا، آپ کی طرف اتارا گیا، جو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو چیزیں نازل کی گئی ہیں اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہیں اہل ایمان، یہ ہیں جن کو قرآن کی ہدایت کا فائدہ پہنچتا ہے، اور یہ ہیں وہ لوگ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو اصل میں راہ راست پر ہیں، اصل میں ہدایت پر ہیں، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں دنیا میں کہ ہم مالدار ہو گئے، ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، یا ہماری اچھی پوزیشن ہے، یا اچھی جاب ہے، یا اچھا مکان ہے، تو یہ سکسیز ہے، یہ کامیابی ہے۔ قرآن مجید نے بتایا یہ افراد جو غیب پر کما حقہ ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو کما حقہ ادا کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے صحیح طور پر صحیح ڈھنگ سے خرچ کرتے ہیں، اس کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب یعنی قرآن پاک اور جو باتیں نازل کی گئی ہیں اس پر بھی، اور پچھلے انبیاء پر بھی جو اتاری گئی ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر جن کا یقین ہے، تو پھر یہ وہ افراد ہیں جو ہدایت پر بھی ہیں اور جو اصل معنوں میں کامیاب ہیں۔ اب دیکھیے یہ ہو گیا، اس کے بعد پھر سرکش کفار اور مشرکین کا بیان آ رہا ہے، ان کا تعارف آ رہا ہے، ان کا حال بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا گیا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جو لوگ منکر ہیں، انکار کرنے والے، کفر کی روش رکھنے والے، احسان ناشناس، بالکل ایک دم ہٹ دھرم، ضدی، کافر اور سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے برابر ہے، سواء علیہم، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں آگاہ کریں، خبردار کریں یا نہ کریں، یعنی ان کو لاکھ عذاب سے ڈرائیں، اللہ کی وعیدوں سے ڈرائیں، اللہ کی باتوں سے ڈرائیں، اور چاہے نہ ڈرائیں، ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ فرمایا گیا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جو بھی بات ہو ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے، ان کو خبردار آپ کریں یا مت کریں، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کیونکہ ان کے دلوں اور کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اب مہر جب لگا دی جاتی ہے، پوری طرح سے پیک کر دیا جاتا ہے اس کو، تو پھر نہ کسی چیز کے داخلے کی گنجائش ہے، نہ کسی چیز کے باہر نکلنے کی گنجائش ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑی سنگین سزا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کیا جو کافر ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں، پہلے نمبر پر اہل ایمان کی صفات بیان کی گئیں، اس کے بعد پھر کافروں کا تذکرہ کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو ایک اور گروہ مدینہ منورہ میں موجود تھا جو منافق تھے، دوغلے لوگ تھے، جو ہیپوکرائٹس تھے، جو ایک طرف اپنے آپ کو بظاہر مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن اندر سے چھپے ہوئے دشمن تھے، بلکہ اپنی محفلوں میں اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور منافقوں مسلمانوں کے خلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ اکرام کے خلاف جو منصوبے بناتے تھے، پلاننگز کرتے تھے، اور در پردہ یہودیوں اور اسلام دشمنوں کی مدد کرتے تھے، اب ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو مومن ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، اس کے اپوزٹ ہے، اصل بات کچھ اور ہے۔
اور اصل بات یہ ہے کہ وہ کافر ہیں، وہ مومن نہیں ہیں، وہ ماننے والے ہیں ہی نہیں، وہ ایمان لانے والے، ایمان رکھنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو گویا وہ دھوکے دے رہے ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے میں لگے ہیں، اپنی بیوقوفی میں وہ ایسا سمجھ رہے ہیں، یہ ان کی حماقت ہے، ان کی بیوقوفی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کو اور اہل ایمان کو یہ کہہ کر دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہاں ہم مومن ہیں، اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، در پردہ کچھ اور بات ہے، دل میں کچھ اور ہے، چور ہے دل کے اندر، اور بظاہر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ان کی حماقت ہے، یہ ان کی بیوقوفی ہے جو وہ ایسا سمجھ رہے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور انہیں اس کا شعور، اس کا احساس، اس کا ریئلائزیشن بھی نہیں ہے کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں، اور اللہ نے اپنے نبی کو بھی باتیں بتا دی، اور نبی کے ذریعے اہل ایمان تک بھی ان کی حقیقتوں کو کھول کر بیان کر دیا، پہنچا دیا۔ تو پھر دھوکہ تو اصل میں وہ خود اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں، اس کا احساس بھی نہیں، ان کو ریئلائز بھی نہیں ہو رہا کہ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ جو ہے یہ بات منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں فرمائی ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑی بیوقوفی کی بات ہے، حالانکہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے، روگ ہے، وہ دل کے مریض ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں، ان کے روگ میں اضافہ کر دیا ہے۔ اور ایسا کیوں کیا گیا کہ ان کو اس طرح کا معاملہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے حرکتیں ایسی کی، انہوں نے دھوکہ دیا ہے۔ اور آگے فرمایا گیا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کو ان کے جو جھوٹ ہیں، ان کی غلط بیانیوں اور ان کی بدعمالیوں کی بنا پر، اس کے بیس پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے دردناک سزا کو تیار کر رہا ہے، ان کو دردناک سزا دی جائے گی۔ یہ جو جھٹلا رہے ہیں وہ اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کے جو کلام ان پر آیا ہے اس کو جو جھٹلا رہے ہیں، اس کے سبب، اس کی پاداش میں ان کے لیے سخت سزا تیار کی جا رہی ہے، ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین پر بگاڑ مت پیدا کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ دیکھیں قرآن مجید نے فساد کا لفظ استعمال کیا ہے، بگاڑ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ہم جب ہمارے سامنے یہ لفظ بولا جاتا ہے تو ہم میں کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی ایسا کام کرنا، فساد پھیلانا، کسی کو نقصان پہنچانا، بلکہ فساد کا جو ایک بالکل واضح مفہوم ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ کوئی بھی غلط کام، برا کام، گناہ کا کام کرے گا انسان، کوئی بھی گناہ کا کام ہوگا، وہ سب کے سب خدا کی نافرمانی ہے، وہ سب کے سب فساد ہے۔ تو جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر بگاڑ مت پیدا کرو، فساد مت پھیلاؤ، حالات اور ماحول کو خراب مت کرو، تو وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب یہ کہا جاتا ہے تو اس کے جواب میں کہتے ہیں إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو فساد پھیلانے والے نہیں ہیں، ہم تو درست کرنے والے، حالات کو سمجھ کر اس کے اعتبار سے اصلاح کرنے والے ہیں، ہم سدھار پھیلانے والے، سدھار کرنے والے ہیں، ہم فساد نہیں پھیلاتے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے افراد ہیں، ہم کسی کے بارے میں یہ بات بالکل نہیں کہہ سکتے، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہاں خدا نخواستہ فلاں شخص
منافق ہے اور اس کے اندر منافقانہ صلاحیتیں پائی جا رہی ہیں. لیکن قرآن جو آئینہ دکھاتا ہے ایسے افراد کو جو اپنے آپ کو بہت بڑا سماج کا ذمہ دار اور ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اور سماج سیوی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور لوگوں میں بگاڑ ہر وقت پھیلانا، ان کے اندر ایسی ماحول کو بگاڑنے کی ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ ہر وقت وہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں. اور جب ان کی توجہ اس طرف دلائی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، ہم تو سدھار کرنے والے، اصلاح کرنے والے، اچھے کام کرنے والے ہیں. ان کی غلط فہمیاں ہیں یہ. تو قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ معلوم ہو جانا چاہیے، یہ جو لوگ بات کہہ رہے ہیں ان کو صاف طور پر معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ مفسد ہیں، وہ فساد پھیلانے والے ہیں، کرپشن اور بگاڑ کے ذمہ دار ہیں. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو اتنا احساس بھی نہیں ہے کہ ان کا نفاق پہچانا جا رہا ہے، اور ان کے اندر جس بیماری کے جو سمٹمز ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں، ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اور ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ نے مانا ہے، ایمان لائے ہیں، تم بھی مانو، تم بھی ایمان لے کر آؤ. تو وہ یہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، تو جواب میں بہت بے شرمی کے ساتھ، جھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کیا ہم ان احمقوں کی طرح ہر بات مان لیں، ان نعوذ باللہ ان بیوقوفوں کی طرح کیا ہر بات کو ہم تسلیم کر لیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. واضح ہو جانا چاہیے کہ حقیقت میں تو احمق، بیوقوف یہی لوگ ہیں، لیکن ان کو اس بات کا ادراک بھی نہیں ہے، معلوم بھی نہیں ہے، جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں، اور جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں وہ تو اصل میں مومن ہیں، سمجھدار ہیں. اور جو لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ لوگ سب بیوقوف ہیں اور ان میں کوئی سمجھ کا کوئی مادہ باقی نہیں ہے. اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہی کے بارے میں، ان کی مزید گویا ان کے نقاب کو کھولتے ہوئے، ان کو اور زیادہ ایکسپوز کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور یہ لوگ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں، اپنی باطل طاقتوں کے لیڈرز سے جب یہ ملتے ہیں، اپنے ان لوگوں سے جب یہ ملتے ہیں جن کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، جن کے اشاروں پر یہ چلتے ہیں، جب ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. ابھی مسلمانوں سے ملے تھے تو کہہ رہے تھے کہ آمنا، ہم ایمان لائے، اور جب شیاطین سے ان لوگوں سے مل رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو ان بیوقوفوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم مذاق کر رہے تھے، اس لیے ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اصل میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں. یہ باتیں وہ واضح طور پر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جو چھپے ہوئے مرض کو صاف طور پر بیان فرما دیا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ کسی کو معلوم نہیں ہے، قرآن مجید نے اس کو واضح کر دیا کہ یہ بیوقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، اور ان کی حقیقت بھی اللہ جانتا ہے. اس کے بعد پھر وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اور اس نے ان کو اپنی سرکشی اور اپنی طغیانی نافرمانی میں بھٹکتے رہنے کی چھوٹ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی رسی میں ڈھیل دے رہا ہے. اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو. اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے سرکشی میں، نافرمانی میں. یہ جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سزا بھی دیں گے، رسی کو کھینچیں گے بھی، اور لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے. تو یہ
منافقوں کی صورتحال تھی. آگے مزید ان کے بارے میں مثالیں بیان کی جا رہی ہیں. تروا الضلالة بالهدى تجارتهم وما كانوا مهتدين. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت بیچ کر گمراہی خرید رکھی ہے، یعنی انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا ہے اور اس کے بدلے میں گمراہی کو اپنا لیا ہے، رکھا ہے. یہ ان کی صورتحال ہے. اور فرمایا گیا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، نہ ان کی چالاکیوں اور مکر و فریب کی یہ تجارت ان کو فائدہ دے گی. یعنی انہوں نے جو ڈیل کی ہے، حق اور باطل کی جو ڈیل کی ہے کہ باطل کو، جھوٹ کو، فریب کو انہوں نے اختیار کر لیا اور ہدایت کو اس کے بدلے بیچ دیا، گمراہی کو اختیار کر لیا اور ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا. تو ان کی یہ بھی جو بھی چالاکیاں اور مکر و فریب کی جو ڈیل ہے، جو تجارت ہے، یہ ان کے لیے بینیفیشل نہیں ہے، فائدہ دینے والی نہیں ہے، نفع پہنچانے والی نہیں ہے. اور نہ ہدایت سے ان کا کوئی تعلق ہے. ہدایت سے اب ان کا کوئی تعلق نہیں، ان کو ہدایت ملنے والی بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت ان افراد کو دیتے ہیں جن کے لیے اللہ نے راستے کھولے اور پھر وہ اللہ کی طرف اللہ کے راستے کی طرف بڑھتے ہیں، ہدایت کی طرف آتے ہیں. لیکن جو ہٹ دھرمی میں، سرکشی میں، طغیانی میں، عناد میں، ضد میں لگے رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے نہیں دکھلاتے. تو انہوں نے جو ڈیل کی ہے یہ نفع بخش بھی نہیں ہے اور ان کا ہدایت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. یہ وہ لوگ ہیں، ان کی مثال ایسی ہے، یعنی یہ جو منافق لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے آگ روشن کی اور جب آگ سے ارد گرد کا اس کی سراؤنڈنگز جو تھی وہ روشن ہو گئی، اس کے ارد گرد کا ماحول روشن ہوا، تو اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی کو سلب کر لی اور تاریکیوں میں اس طرح چھوڑ دیا کہ ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. یعنی ایک انسان گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک چراغ جلاتا ہے، یا پھر ہم اپنے ایک ایسے کمرے کے اندر جہاں اندھیرا ہے، گھر کے اندر بلب جلاتے ہیں، اس کو آن کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو نظر آئے، چیزیں دکھائی دیں، سجائی دیں، اس لیے انسان جلاتا ہے. لیکن سوچیں اگر کسی کی آنکھوں سے بینائی کو ہی اللہ تعالیٰ چھین لے، اس کی دیکھنے کی صلاحیت کو اگر اللہ تعالیٰ ختم کر دے، تو آپ کتنی ہی لائٹس جلائیے، چراغ جلائیے، مشال جلائیے، ہیلوجن جلائیے، کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو اسی طرح ان کی صورتحال ہے کہ ان کی مثال اسی طرح ہے کہ ایک انسان ان کے سامنے آگ جلاتا ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول جب روشن ہوتا ہے اس آگ سے، تو پھر ان کی روشنی، آنکھوں کی روشنی کو اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے. اللہ نے سلب کر لی ہے اور تاریکیوں میں اس طرح چھوڑ دیا ہے کہ اب ان کو دکھائی نہیں دیتا. اور ان کی کیفیت کیا ہے؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، نہ اندھیرے سے پلٹ کر آ سکتے ہیں، اب ان کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ اندھیرے سے پلٹ کر آ جائیں، نہ بات کا صحیح جواب دے سکتے ہیں. آگے ایک اور مثال ان کے بارے میں فرمائی گئی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. یا یوں سمجھیے کہ اوپر سے موسلادھار بارش ہو رہی ہے جس کے ساتھ اندھیریاں، تاریکیاں بھی ہیں، کڑک اور چمک ہے، اور یہ کڑک اور بجلی کے گرنے کے خوف اور موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے ہوئے ہیں. انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اور آج کل چونکہ بارش کا زمانہ بھی ہے تو اس چیز کو اور زیادہ انسان ریلیٹ کر کے سمجھ سکتا ہے کہ جب موسلادھار بارش ہو رہی ہو، گھٹا ٹوپ اندھیرا چھائی ہو، کالی گھٹا چھائی ہوئی ہو، بادلوں کی گڑگڑاہٹ ہو، بجلی کی چمک ہو، تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے کہ انسان بجلی کے گرنے کے ڈر سے اور موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتا ہے. یجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. اور اللہ نے ان منکروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے. یعنی یہ جو بھی کر لیں، جس طرح کی بھی کیفیت ہو ان کی، یہ بچ کر نکل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری طرح سے گھیرے میں لے رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں ہیں، یہ کہیں بھاگ نہیں سکتے. جو بھی یہ کرتے رہیں گے، کیا کریں.
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ایسا لگتا ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بصارت اچک لے جائے گی. یعنی جو بجلی چمک رہی ہے، جب بجلی تیز چمکتی ہے ایک دم سے تو یہ احساس ہوتا ہے انسان کو، ایسا لگتا ہے کہ اس کی جو چمک ہے وہ آنکھوں کو پوری طرح سے ختم کر دے گی. اور جب روشنی ہوتی ہے تو یہ چند قدم چل لیتے ہیں. ہلکی سی بجلی چمکی، ایک روشنی ہوئی، کچھ راستہ نظر آیا، چند قدم چل لیے. اور جب تاریکی ہو جاتی ہے تو بالکل دبک کر ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت، یعنی ان کی جو لسننگ اسکل ہے، سننے کی جو اسکل ہے، اس کو ختم کر دیتا اللہ تعالیٰ. اور ان کی جو دیکھنے کی قوت بصارت ہے، دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، اللہ اس کو چھین لیتا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن اس نے آنکھیں دی ہیں، اس نے سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیتیں دی ہیں تاکہ انسان کسی طرح دیکھے، سمجھے اور حق کو جانے. اس لیے یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے انسان کو. اللہ چاہے اگر انسان اس کا صحیح یوز نہیں کرے گا تو اللہ اس کو چھین بھی سکتا ہے، چونکہ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ سورۃ البقرہ کے 2 رکوع تھے، جس میں سب سے پہلے مومنوں کی صفات، پھر کافروں کا بیان، پھر منافقوں کا تعارف گویا کہ بیان کیا گیا. اب اس کے بعد پھر یہاں سے جو اگلا حصہ شروع ہوگا اس میں بنیادی جو عقائد ہونے چاہیے اس کی طرف اور اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالوں سے اس کو بھی بیان کیا ہے. تو انشاءاللہ اس کو کل بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.